قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے حمد، پاکی اور عظمت بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، اور یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے والا قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام فضائل کا بھی مستحق بنتا ہے جو عام طور پر سبحان اللہ کہنے اور الحمدللہ پڑھنے والے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو اسے اس کے بے انتہا ثواب کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے والے کے جو فضائل ہیں ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ان دو کلموں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے خاص فضائل مستقل طور پر احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف میں ایک جگہ ارشاد نبوی ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی کہ ان کو پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی کہ ان کا پڑھنا آسان ہے، اور اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ان کلمات کے بارے میں یہ حدیث مبارک ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لے کہ یہاں جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے وہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر کہ اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ایک شخص 100 بار یعنی کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتا ہے اور دوسرا شخص 200 یا 133 بار پڑھتا ہے، ایک بڑی تسبیح 100 دانوں والی اور ایک 33 تسبیح، تو اس کا یہ 33 دانے زائد پڑھنا 100 دانے والے تسبیح پڑھنے والے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور 33 بار زائد پڑھنے میں 5 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ رزق میں برکت اور فرشتوں کی تسبیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی تو پیارے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا تو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دیں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا جو وقت خاص طور پر بیان کیا گیا ہے وہ صبح صادق یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے کا ہے۔ فجر کی سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنتے پڑھ کر بھی فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں درمیان میں جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنی تسبیح مکمل کریں، یا پھر سے دوبارہ شروع سے پڑھ لیں۔ جنت میں کھجور کا داغ۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں کھجور پہ ایک درخت لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کلمات کے بارے میں بہت سے فضائل اور برکات وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس تسبیح کو روزانہ 100 بار سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔